جب حضرت علی اکبر تھک گئے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، گرنے کے بعد حضرت علی اکبر کی روح جسم سے پرواز ہو گئی، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر کی لاش کو حضرت امام حسین لینے گئے، جب حضرت علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لا کے رکھے، اس کے بعد امام حسین خیمے میں داخل ہوئے کہ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی اصغر پیاس کی شدت سے بےتاب ہے، معصوم علی اصغر ہے، 6 ماہ کا بیٹا ہے، اپنی سوکھی زبان کو بار بار باہر نکال رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اپنی ایڑی کو زمین پر بار بار رگڑ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، جب یہ چھوٹا بچہ میری طرف دیکھتا ہے، اپنی سوکھی زبان کو باہر نکالتا ہے، میرا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار، میرا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، کہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اے امام، کم سے کم اس بچے کو لے جائیے، ان یزیدیوں سے کہیے کہ اے یزیدیوں، کم سے کم اس چھوٹے سے بچے کو ایک گھٹ پانی دے دو۔ حضرت امام حسین اپنے معصوم علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں، اے یزیدیوں، یہ میرا معصوم بچہ علی اصغر ہے، 3 دن سے پیاسا ہے۔ اے یزیدیوں، ان کی زبان سوکھ چکی ہے، اے یزیدیوں، ان کا حلق سوکھ چکا ہے، اے یزیدیوں، اگر تم لوگوں کی دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اے یزیدیوں، کوئی خطا ہے تو مجھ سے ہے، اے یزیدیوں، اگر قصوردار ہے تو میں ہوں، لیکن اے یزیدیوں، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ بے قصور ہے، کم سے کم اس کو ایک گھٹ پانی دے دو۔ اے یزیدیوں، بچوں پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، لیکن تم لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ اے یزیدیوں، اگر تم لوگ میرے معصوم بچے علی اصغر کو ایک گھٹ پانی دے دو گے تو اس کا بدلہ میں میدان محشر میں تمہیں حوض کوثر سے دوں گا۔ لیکن حضرات، وہ شقی القلب پتھر دل لوگوں نے پانی دینے کے بجائے ایک شخص نے ایسا تیر چلایا، وہ تیر حضرت معصوم علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت معصوم علی اصغر حضرت امام حسین کی گود میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، اے پروردگار، یہ تو ایک علی اصغر ہے، ہزاروں علی اصغر ہو تو میں تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام علی اصغر کی لاش کو خیمے کے طرف لاتے ہیں تو لوگ سمجھے، عورتیں سمجھی کہ علی اصغر کی پیاس بجھ گئی، علی اصغر کو پانی مل گیا، لیکن ان عورتوں کو کیا معلوم کہ علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو گئے، علی اصغر کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ جب علی اصغر کی لاش کو خیمے میں لایا گیا، خیمے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، ساری عورتیں زار و قطار رونے لگ گئی۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد جب تمام لوگ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں اپنی جان قربان کر دیے، امام حسین آئے خیمے میں، آ کر کہنے لگے، بہن زینب، تم وہ بہن ہو، تم نے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا کی تپتی ہوئی میدان تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اے بہن، تیری اس وفاداری پر تمام جہان کی عورتیں فخر محسوس کرتی ہوگی۔ اے میری بہن، اب میرا امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب تیرا امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اے میری بہن، تو نے حضرت عباس کے بازو کو کاٹتے ہوئے دیکھا لیکن تو نے صبر کیا۔ اے میری بہن، علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، تو نے صبر کیا۔ اے میری بہن، قاسم کی جوانی لٹتی ہوئی دیکھی، تو نے صبر کیا۔ اے میری بہن، علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا لیکن تو نے صبر کیا۔ اے میری بہن، جب میری گردن بھی کٹ جائے گی تو تو صبر کرنا۔ اے میری بہن، میں تم سے وصیت کرتا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میری شہادت پہ آنسو مت بہانا۔ اے میری بہن، تم ماتم مت کرنا۔ اے میری بہن، تم سینہ کو مت کوٹنا۔ اے میری بہن، تم نوحہ مت کرنا، ورنہ دنیا کہے گی کہ امام حسین کی شہادت پر ان کی بہن نے ماتم کیا تھا، ان کی بہن نے بال کو نوچا تھا، ان کی بہن نے گریبان کو پھاڑا تھا، ان کی بہن نے سینہ کو پیٹا تھا۔ اے میری بہن، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم آنسو مت بہانا، نوحہ مت کرنا، ماتم مت کرنا، سینہ مت پیٹنا، بے پردہ مت ہونا۔ اے میری بہن، تم صابر کی بہن ہو، صابر کی اولاد ہو، تم صبر کرنا۔ اے میری بہن، اس سے زیادہ تمہارے اوپر مصیبت آئے گی۔ اے میری بہن، تمہاری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائے گی۔ اے میری بہن، تمہارے پیر میں بیڑیاں پہنائی جائے گی۔ اے میری بہن، تم صبر مت کرنا، صبر کرنا، آنسو مت بہانا۔ اے میری بہن سنو، جب مدینہ منورہ جانا، میرے نانا جان کو میرا سلام پیش کر دینا، میری والدہ کو میرا سلام پیش کر دینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین جب خیمے کے اندر جاتے ہیں، امام حسین کا بیمار بیٹا سجاد، امام زین العابدین بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ امام حسین
حسین نے کہا بیٹا زین العابدین تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ زین العابدین نے کہا اے میرے ابا جان میں آپ کا جوان بیٹا ہوتا ہوا آپ کیوں میدان کربلا میں جائیں گے؟ مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین نے کہا بیٹا بیمار زین العابدین تم تو بیمار ہو، بیٹا تم میدان کربلا میں جانے کے لائق نہیں ہو، بیٹا تم اگر میدان کربلا میں شہید ہو جاؤ گے تو ان عورتوں کی نگہبانی کون کرے گا؟ ان عورتوں کو مدینہ منورہ کون چھوڑے گا؟ بیٹا سجاد تم سے تو سیدوں کی نسل چلے گی، بیٹا اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو ہماری نسل مٹ جائے گی، بیٹا تم یہی آرام کرو، تم بیمار ہو، سمجھو تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے بیمار زین العابدین کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد بستر پہ لٹا دیے۔ اس کے بعد امام حسین خیمے کو آخری سلام کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو امام حسین روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے نانا جان معراج پر گئے تھے تو گھوڑے کے لگام کو جبرائیل نے تھاما تھا، جب میرے بابا جان میرے بابا جان حضرت علی جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو نبی کریم گھوڑے کی لگام کو تھامتے تھے، جب حضرت عباس میدان جنگ میں گئے علی اکبر نے گھوڑے کی لگام کو تھاما۔ لیکن آج خیمے کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو گھوڑے کے لگام کو تھام کر میرے حوصلے کو بلند کر کے میدان کربلا کی طرف بھیج دے، لیکن حضرت زینب نے گھوڑے کی لگام کو تھامنے کی کوشش کی۔ امام حسین نے کہا بہن زینب تم پردے میں رہو، پردے سے باہر مت آؤ۔ حضرت امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو چلاتے ہیں لیکن گھوڑا چل نہیں رہا ہے، پھر امام حسین گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا چل نہیں رہا ہے۔ امام حسین پریشان ہے، رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا کیا میں امتحان میں فیل ہو رہا ہوں؟ مولا کیا میں امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ گھوڑا نے جب دیکھا کہ میرا آقا رو رہا ہے تو گھوڑے نے اپنے زبان حال سے کہا اے امام میری کیا مجال ہے کہ میں میدان کربلا میں نہ جاؤں؟ اے امام میرے پیر کو تو کوئی پکڑے ہوئے ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے۔ امام حسین نے جب گھوڑے کی زبان حال سے اس بات کو سنا، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے گھوڑا تو میرے ابا جان کو وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا ہے، اے گھوڑا میرے ابا جان کو میدان کربلا مت لے کے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں لیتے ہیں تو حضرت سکینہ کہتی ہے اے ابا جان آپ اس میدان میں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا ہے، اے ابا جان چچا عباس گئے وہ بھی شہید ہو گئے، اے ابا جان بھائی علی اکبر گئے وہ بھی شہید ہو گئے، اے ابا جان بھائی قاسم گئے وہ بھی شہید ہو گئے، اے ابا جان معصوم علی اصغر گئے وہ بھی شہید ہو گئے، اے ابا جان آپ میدان کربلا میں مت جائیے ورنہ دشمن لوگ آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے، اے ابا جان آپ مت وہاں جائیے، اے ابا جان اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کی بیٹی سکینہ کسے باپ کہہ کے پکارے گی، اے ابا جان آپ کی بیٹی سکینہ یتیم ہو جائے گی، اے ابا جان آپ کی بیٹی سکینہ بے سہارا ہو جائے گی، اے ابا جان میں روؤں گی تو مجھے کون سمجھائے گا، اے ابا جان میں روؤں گی تو مجھے چپ کون کرائے گا، اے ابا جان مجھے لوڑیاں گا کر کون سلائے گا، اے ابا جان سکینہ بے سہارا ہو جائے گی، اے ابا جان سکینہ یتیم ہو جائے گی، اے ابا جان آپ بھی یہ بھی جانتے ہیں میں آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوتی ہوں، اے ابا جان آپ میدان کربلا میں مت جائیے، اے ابا جان آپ میدان کربلا میں جائیں گے تو میں یتیم ہو جاؤں گی، بے سہارا ہو جاؤں گی، دشمن لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت امام حسین اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں بیٹی صبر کرو، اے بیٹی مجھے مجبور مت کرو، اے بیٹی دشمن میرا انتظار کر رہے ہیں، اے بیٹی مجھے جانے سے روکو مت، اے بیٹی تم کو حضرت زینب احساس یتیمی نہیں ہونے دے گی، اے بیٹی تمہارا دیکھ بھال کرے گی، اے بیٹی تمہارا خیال رکھے گی۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسین روتے ہوئے حضرت سکینہ کو حضرت زینب کی گود میں دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں اے بہن زینب یہ میری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، یہ جب بھی سوتی تھی میرے سینے کے اوپر سوتی تھی، لیکن میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ یہی کہے گی کہ ابا کا سینہ کہاں ہے، میں کہاں سوؤں گی، اے بہن زینب تم اس کا خیال رکھنا، اے بہن زینب تو اسے رونے مت دینا، اے بہن زینب تو انہیں یتیمی کا احساس ہونے مت دینا۔ امام حسین روتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جب میدان کربلا میں جاتے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حضرت
سوگرا جس کو امام حسین نے مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، سوگرا نے ایک قاصد کے ہاتھ خط لکھ کر بھیجا. وہ قاصد مدینے سے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل یہ سوگرا کا قاصد ہے.